عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون۔ ترجمہ: اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں، نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ کہو کہ کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ جیسا کہ پچھلی آیات میں آپ حضرات کے سامنے یہ ذکر کیا گیا تھا کہ یہ جو تقریباً رکوع دو رکوع چل رہے ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کی طرف سے کچھ مطالبات آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کیے گئے، ان مطالبات کو ذکر کیا گیا اور ان کا جواب دیا گیا۔ مشرکین مکہ عموماً یہ کہتے تھے کہ بھی اگر آپ اللہ کے سچے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے وحی کیوں نہیں آتی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں معجزے کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ ہمیں معجزے دکھائیں، اپنے پیغمبر ہونے پر ہم آپ کو آخری پیغمبر مان لیں گے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے کچھ مطالبات ان کے مانے بھی صحیح، جس طرح چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، اور چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ ایسا معجزہ ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کہ اس ٹائم جو مشرکین مکہ میں موجود تھے صرف انہوں نے نہیں دیکھا، بلکہ جہاں جہاں دنیا عالم میں چاند نظر آ رہا تھا اس وقت کی دنیا نے ساروں نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ یہ ایسا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ اور بے شمار معجزات دکھائے، لیکن معجزے کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس ٹائم معجزہ مطالبہ کر کے مانگا جائے تو پھر اگر اس معجزہ آنے کے بعد بھی کوئی ایمان نہ لے کر آئے تو پھر اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے، پھر وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اسی وجہ سے مطالبے پر معجزے نہیں دکھاتے تھے، بلکہ سمجھانے کے لیے کبھی کبھار آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر کر دیتے تھے۔ جس طرح مٹھی کے اندر کنکریوں نے کیا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گواہی دی، درختوں کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد چل کر آنا اور پھر سجدہ کرنا، سلام پیش کرنا، یہ معجزات، یہ مطالبات وہ تھے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، لیکن کبھی اللہ رب العزت نے پورے کروا دیے، کبھی نہیں پورے کروائے۔ وجہ اس کا اصل جو ہے اس کی یہ تھی کہ اگر ہر مطالبہ پورا کر دیا جائے تو پھر مطالبے پر جو معجزہ مانگا جاتا ہے اگر اس معجزے کے آنے کے بعد بھی ایمان نہ لایا جائے تو پھر انسان کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، اور اس طرح کیا ہے اپنا قوم نوح کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے جب مطالبہ، قوم صالح کے بارے میں حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے مطالبہ کیا گیا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کر دکھائیں ہمیں، اور اونٹنی بھی ایسی ہو جو گابن ہو، نکلتے ہی بچہ دے دے، تو ہم پھر کیا ہے آپ کو آخری پیغمبر مان لیں گے۔ تو اللہ نے اس معجزے کو پورا کر دیا، پہاڑ سے اونٹنی بھی نکل آئی اور اس نے آ کر بچہ بھی دے دیا، لیکن آگے پھر پانی کی باری پر آ کر انہوں نے لڑائی شروع کر دی تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر قانون آ گیا، انہوں نے اس کے بعد بھی آپ پر ایمان نہ لے کر آئے، آپ کو پیغمبر نہ مانا، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ تو معجزے کے بارے میں اللہ کا یہ قانون ہے کہ اگر معجزہ مطالبے پر دیا جائے، معجزہ مطالبے پر پورا کیا جائے، اس کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہ لے کر آئے تو پھر اس انسان کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر مطالبے پر معجزہ پورا نہیں کیا، لیکن یہ باز نہیں آتے تھے۔ اس آیت میں ان کے 3 معجزوں کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے اگر آپ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے پیغمبر ہیں تو پھر ہمارے لیے دنیا میں اللہ رب العزت نے جتنے خزانے جمع کر رکھے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے پیش کریں۔ پہلا مطالبہ کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جتنے خزانے جمع کر رکھے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے پیش کر دیں، ایک مطالبہ۔ دوسرا مطالبہ ولا اعلم الغیب، کہتے تھے کہ بھئی دنیا کے اندر جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں وہ چیزیں ہمیں بتا دیں تاکہ جو فائدہ مند ہیں ہم ان کو اختیار کریں، جو نقصان دہ ہم ان سے بچتے رہیں۔ نمبر 3، ولا اقول لکم انی ملک،
یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیسا پیغمبر ہے، ہماری طرح اس کے ماں باپ ہیں، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، پیغمبر تو ایسا ہو جو ہم سے منفرد ہو، پھر تو ہم اس کو پیغمبر مانیں۔ یہ 3 مطالبے کیے، اللہ نے 3 مطالبوں کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا اے پیغمبر ان سے کہہ دیں میں نے کب یہ آپ سے کہا ہے کہ میں خزانوں کا مالک ہوں؟ میں نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی اللہ پر ایمان لے آؤ، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، میری بات مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ دنیا کے خزانوں کا مالک میں ہوں کہ میں تمہارے سامنے خزانے جمع کروں۔ تو اللہ نے جواب دیا، اللہ نے کہا کہ ان سے یہ کہیں کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نے تم سے کب یہ بات کہی ہے کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، کہ میں اس دعوے کو پورا کروں؟ میں نے کب تمہارے سامنے یہ دعویٰ کیا ہے؟ جب میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا تو مجھ سے مطالبہ کرنا ہی غلط۔ یہ دعویٰ تو اللہ کا ہے کہ دنیا کے تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے، اللہ سے مطالبہ کرو، میں نے تو دعویٰ نہیں کیا۔ نمبر 2 وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اللہ نے کیا فرمایا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیں کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ دنیا میں جو چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں اور جو چیزیں نقصان دہ ہیں وہ ساری کے سارے ہمارے سامنے پیش کر دیں، تو آپ ان سے کہہ دیں وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ کہ غیب کی باتیں تو میں نہیں جانتا، مجھے کیا پتہ تمہارے لیے کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں۔ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں صرف اتنی بات جانتا ہوں جو اللہ میرے اوپر وحی نازل کر دیتے ہیں، بس اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اللہ نے مجھے بتا دیا، میں نے پہچان لیا، اس کے علاوہ مجھے کس چیز کا علم نہیں ہے۔ ولا أعلم الغیب، اب پیغمبر یہ بات کر رہا ہے کہ ولا أعلم الغیب کہ غیب کا خبر، غیب کا علم مجھے میرے پاس نہیں ہے، غیب کی باتیں میں نہیں جانتا۔ تو آج کا ولی، آج کا قطب، آج کا درباری ملا وہ کس طرح کہتا ہے کہ میں کیا تمہاری ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں، میں تمہیں بچے دیتا ہوں؟ کس طرح وہ اسی کو دعویٰ کرتا ہے کہ پیغمبر کے منہ سے اللہ نے یہ بات کہی کہ اے پیغمبر ان سے یہ بات کہہ دیں ولا أعلم الغیب کہ غیب کا علم میرے پاس ہے ہی نہیں؟ کہ تو آج کا کہنا میں ملا وہ کس طرح دعویٰ کر رہا ہے؟ وہ دعویٰ نہیں کرتا، ہم نے کیا ہے اس کو بنا دیا ہے، ہم نے اس کو ہر چیز سمجھ لیا ہے۔ اس نے دعویٰ نہیں کیا جس طرح آپ علیہ السلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ دنیا کی مفید، دنیا کی نقصان دہ چیزوں کا علم مجھے ہے، لیکن مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا آپ سے۔ آپ علیہ السلام نے تو نہیں کہا تھا یہ بات، آپ علیہ السلام نے تو یہ بات نہیں کی تھی کہ دنیا کے خزانے میرے پاس ہیں، لیکن مشرکین مکہ نے آ کر کہا کہ بھئی خزانے ہمارے پاس جمع کر دیں۔ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے، آج کا ولی یہ دعویٰ نہیں کرتا، آج کا کتب ابدال یہ دعویٰ نہیں کرتا، آج کا پیر بزرگ یہ دعویٰ نہیں کرتا، لیکن لوگوں نے اس کو کیا ہے اس طرح کا ولی سمجھا ہے کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو ہمیں بچے دے گا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے ولی ہوتا ہی وہ ہے جو ہماری کیا ہے نقصان دہ چیزوں کے بارے میں بتائے گا، ولی ہوتا ہی وہ ہے جو ہمارے آنے والے نقصان دہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں خبر کرے گا۔ اس لیے ہم جاتے ہیں نجومیوں کے پاس، ہم پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں ہمارے کیا حالات ہیں، یہ میں کاروبار کر رہا ہوں، اس میں مجھے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ بھائی اس کا علم اس کے بعد ہے ہی نہیں۔ وقت کے پیغمبر سے، آخری پیغمبر سے، امام الانبیاء کے منہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ثابت کر دیا ولا أعلم الغیب کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں، فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں یہ بات نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں۔ جب آپ بات آئی علم غیب کی، جب بات آئی نقصان دہ چیزوں کے علم کی، تو کیا فرمایا ولا أعلم الغیب؟ وہاں یہ بات نہیں کہی ولا أقول لكم إني أعلم الغیب، ولا أقول لكم والی بات نہیں کہی کہ میں نہیں کہتا کہ غیب کا علم میرے پاس ہے، وہاں کہا ولا أعلم الغیب کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر نفس سے علم کی نفی کر دی، پیچھے بات تھی ولا أقول لكم کہ ان کو کہہ دیں کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، اور یہاں پر کیا کہا ولا أعلم الغیب، یہ نہیں بات کہی ولا أقول لكم میں یہ بات نہیں کہتا کہ میرے پاس کیا ہے غیب کا علم ہے، نہیں، فرمایا میرے پاس علم ہے ہی نہیں غیب کا، غیب کا علم تو اللہ کے پاس، سرے سے نفی کر دی، چہ جائے کہ کیا غیب کا علم اللہ کا آپ علیہ السلام کے پاس آ جائے۔ اور تیسری چیز فرمایا ولا أقول لكم إني ملک، یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ رب العزت نے ایسے آدمی کو پیغمبر کیوں نہیں بنایا جو ہم سے منفرد ہوتا، اس کے تو ماں باپ بھی ہیں، اس کے تو بچے بھی ہیں، یہ کھاتا پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے، اور یہ پیغمبر ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دیں ولا أقول لكم إني ملک، میں نے یہ کب دعویٰ کیا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میرے فرشتے ہونے کا دعویٰ ہوتا پھر میں کیا ہے تم یہ اشکال کرتے کہ اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، کیا ہے میں نے دعویٰ کیا، میں نے کہا ہے میں بشر ہوں، میں تو کیا ہوں بشر ہوں،
میں انسان ہوں تمہاری طرح، میں وہ امی ہوں کہ میں نے کسی سے علم نہیں حاصل کیا۔ یہی تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ دکھایا کہ کسی سے نہیں پڑھا، اور قرآن جیسا کیا ہے اللہ رب العزت نے کلام آپ کی زبان پہ جاری کیا ہے۔ یہی تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ پڑھا ہوا انسان تو ہر کچھ کیا ہے کلام بنا سکتا ہے، اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے، لیکن ایک امی جس نے کسی سے نہیں پڑھا، اور دنیا کے اللہ رب العزت نے وہ علوم آپ کو دیے ہیں جو پچھلے تمام انبیاء، پچھلے جتنے فرشتے گزرے ہیں سب کے پاس وہ علم موجود ہیں، اللہ رب العزت نے ان سے زیادہ علم آپ کو عطا کیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو قرآن مجید کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جاری ہو جانا یہی سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اسی لیے تو کہنا میں ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کہا جا رہا ہے کہ ایک تمہارے طرح انسان جس کے ماں باپ بھی ہیں، جس کے بچے بھی ہیں، جو چلتا پھرتا بھی ہے، جو کھاتا پیتا بھی ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا معجزانہ کلام تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے جو انسان کی بس میں نہیں ہے۔ یہی تو کیا ہے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 مطالبے کیے گئے۔ پہلا مطالبہ کہ خزانہ ہمارے پاس جمع کریں۔ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں۔ دوسرا مطالبہ کیا کہ دنیا کی نقصان دہ چیزیں، مفید دہ چیزیں جو ہے ہمیں بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہہ دیں ولا اعلم الغیب کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، ولا اقول لکم انی ملک، اور کہا کہ یہ کیسا انسان ہے جو ہماری ہی طرح پیغمبر بنا ہوا ہے۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیں پیغمبر انی ملک، میں نے کب یہ بات کہی ہے کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف وحی کی اتباع کرنے والا ہوں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو وحی کے علاوہ کوئی کلام کرتے ہی نہیں ہیں، وہی بات کرتے ہیں جو وحی آ جاتی ہے۔ تو کیا فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، مثال لے کر سمجھایا۔ ایک آدمی کے پاس علم آ گیا اور ایک آدمی کے پاس علم نہیں آیا، ایک اندھا ہے اور ایک بینائی رکھنے والا ہے، کیا اندھا اور بینائی والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ایک آدمی کو نظر ہی نہیں آتا اور ایک کو نظر آتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب تمہارے پاس اس چیز کا علم آ گیا کہ میں آخری پیغمبر ہوں تو پھر مان لو، نہیں مانو گے تمہاری مثال اندھے جیسی ہے، پھر تمہاری مثال اندھے جیسی ہے۔ فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا افلا تتفکرون، پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔